بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ آج کا شو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا جی، کافی ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کون سی ایسی ممنوعہ چیز پی کے لڑکیوں کے ہاسٹل میں چلے گئے اور کہاں ان کو نکالا کیسے گیا، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ وہ کون سی بات ہے، فیض حمید کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، ان کا ابھی تک مارشل لا جو چل رہا ہے ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے کہ اگر مہنگائی کم ہے تو اس کا اثر کہاں پہ ہے، انور مسعود صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائی اور بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انور مسعود صاحب کی۔ آپ نے ان کے اکثر تجزیے دیکھے ہوں گے اور ان کی پوسٹیں پڑھی ہوں گی، ان کے کالم آپ نے پڑھے ہوں گے۔ کافی طنز کرتے رہتے ہیں وہ، اور وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ادارہ کون سا ہے، سامنے بندہ کون سا ہے، وہ اپنی بات کر دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے وہ جو ہے ان کی میمز بھی بنتی رہتی ہیں، وہ ٹرول بھی ہوتے رہتے ہیں، کافی چیزوں کا سامنا وہ کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری فورسز میں سے جو نیوی ہے وہ ایک میری پسندیدہ فورس ہے، اور انہوں نے ایک طنز کیا، اس نے کہا کہ یہ اس لیے پسندیدہ ہے کہ وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ تو یہاں تک اگر میں ایک پرسنل اوپینین دوں تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ دیکھیں، مرنے میں اور شہید ہونے میں فرق ہے۔ آپ ایک بندے سے بات نہیں کر رہے، آپ ایک ادارے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی جو پاکستانی آرمی ہے، پاکستانی فورسز ہیں، آپ ان کا کون سا رخ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ہی تھرڈ کلاس کا طنز تھا جو انہوں نے کیا، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس وقت ان کا لیول ہے یا جس میچورٹی لیول پہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے طنزوں سے انہیں باز آنا چاہیے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں، اور کئی پلیٹ فارمز نے کہا جی ان کو اٹھا لیا گیا، گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ کوئی بات میں صداقت نہیں ہے، یہ ساری بس ہوا میں تیر چلائے گئے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انور مسعود صاحب کو کسی نے نہیں کڈنیپ کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں بہرحال ان سے پوچھا ضرور گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے آ کے معافی مانگ لی ہے۔ تو آپ اگر جا کے دیکھیں ویڈیوز، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی۔ انہوں نے کہا میں شہیدوں کے اوپر مذاق نہیں کر سکتا، شہید ہیں تو ہم ہیں، پوری قوم ہے، تو شہیدوں کے حوالے سے کوئی بھی مذاق نہیں کر سکتا۔ جس طرح میرے عام دوست ہیں اسی طرح میرے آرمی والے بھی دوست ہیں، تو میں اسی طرح ان کے ساتھ بھی مذاق کر لیتا ہوں، لیکن میں آئندہ محتاط رہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کس کے حوالے سے بول رہا ہوں، کون سی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام بندے کے لیے طنز کیا جائے نا تو سمجھ آتی ہے، کبھی آپ آرمی پہ طنز کر رہے ہیں، کبھی آپ حکومت پہ طنز کر رہے ہیں، اور ہماری فورسز کے اوپر طنز کر رہے ہیں، انہیں ڈوب کے مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سراسر غلط بات تھی۔ انہوں نے معافی مانگ لی، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ وہ کیا لایا عمل اختیار کرتے ہیں۔ بشار الاسد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ شام کے صدر، اور 45 سالہ حکومت ان کی، جو سورج ہے حکومت کا غروب ہوا ہے، 45 سال ان کے خاندان نے حکومت کی ہے، اور بشار الاسد نے 25 سال ایک وقت گزارا حکمرانی کی۔ لوگوں کا کہنا تھا ہمیں آزادی نہیں ہے، اور آپ ان کو باغی کہہ لیں یا آپ ان کو تبلیغی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو ایک جماعت اٹھی ہے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور جو قبضہ کیا ہے خاص کر دمشق کے اوپر اور دوسری ریاستوں کے اوپر، اور شام سے بشار الاسد صاحب فرار ہوئے، اور پہلے کہیں جو ان کے ستارہ ریڈار سے غائب ہو گیا، لیکن اب پتہ چلا یہ رشیا نے ان کو پناہ دی ہے فیملی سمیت۔ اور ایک اور بڑا یہاں پہ ریکارڈ قائم ہوا کہ 54 ایئرز کے بعد، یعنی کہ اتنے سالوں بعد، جو امیہ مسجد ہے دمشق میں، اس میں اذان اور نماز ادا ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اب وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی، کیا نہیں ہوگی، کس طرف جائے گا، اور کیا جو شام کی فورسز ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں گی نہیں کریں گی، کیونکہ جب یہ لوگ آئے تھے تو شام کی فورسز جو ہیں وہ انہیں نظر نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، اور کہتے ہیں اسرائیلی ٹینک جو ہیں وہ بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں شام میں۔ تو اب یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے، اور ایران پیچھے ہٹ چکا ہے، کافی ممالک اور ابھی اس وقت پیچھے ہیں۔ ان کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کیا رشیا پہلے کی طرح جیسے خانہ جنگیوں میں ساتھ دینے آیا تھا دوبارہ ساتھ دینے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی بڑی ایک اہم خبر ہے جی، وہ ہے جی فیض حمید صاحب کے حوالے سے۔ منیر فاروق صاحب نے اپنے ایک شو میں ذکر کیا، تو انہوں نے کہا فیض حمید صاحب جب گرفتار ہوئے نا، تو گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک ویڈیو کال کی، ویڈیو کال کر کے انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جو پروپوگینڈے کیے ہیں، میں نے جو یہ کام کیے ہیں، حکومت کے خلاف جو چیزیں کی ہیں، جو ملک دشمن عناصر کا ساتھ دیا ہے، میں اس پہ پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے انسانیت کے حوالے سے معاف کر دیں، اور اگر آپ مجھے دوبارہ
جنرل بناتے ہیں یا آپ مجھے کوئی عہدہ دیتے ہیں یا چیف آف آرمی صاحب بناتے ہیں تو میں آپ کے جو ہے وہ مرضیوں پہ پورا اتروں گا. اور نون لیگ والوں کو کہنا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, جب وقت آیا تو ہم گواہان بھی پیش کر دیں گے کہ یہ بات ہوئی ہے. اچھا جی, اگلی اور مہنگائی کے حوالے سے جو بات ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ جو مہنگائی ہے وہ 3.57% پہ آ گئی ہے. ہم نے اتنی زیادہ مہنگائی کنٹرول کر رہی ہے, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, مبارکباد کا سلسلہ ایک جاری و ساری ہے. لیکن میں ایز اے پبلک یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر میاں صاحب یہ مہنگائی یہاں پہ آ گئی ہے تو پھر یہ نظر کیوں نہیں آ رہی, اس کی ریالٹی کیا ہے؟ آپ گراسری خریدنے جائیں تو ایک عام بندے کے گھر کا جو ضروری سامان ہے 30 سے 40 ہزار سے کم نہیں آ رہا, بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, پیٹرول پھر بڑھ گیا, ہر چیزیں بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. آپ کرائے دیکھیں کتنے بڑھ گئے ہیں, آپ رینٹ دیکھیں گھروں کے کتنے بڑھ گئے ہیں. تو جو ایک سنگل پرسن بندہ ہے نا وہ بھی اپنے جو لوازمات ہیں اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا. تو جو ایک کفیل دار بندہ ہے جس کے اوپر ایک برادری ہے, جو برادری بیس ہے, جو اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ تو مجھے تو خیر یہ ریالٹی میں نظر نہیں آ رہی کہیں پہ بھی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. اگر آپ کو نظر آ رہی ہوئی تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بھائی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو کہنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو میاں صاحب یہ کر کے دکھائیں, صرف باتوں سے یہ حل نہیں نکلے گا. اچھا, اگلی بات کرتے ہیں گنڈا پور صاحب کی. گنڈا پور صاحب نے جی ایک کالج میں ان کو مدعو کیا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے کالج میں اچھا اس لیے نہیں پڑھا یا تعلیم آگے اس لیے حاصل نہیں کی یونیورسٹی تک کہ مجھے لگتا تھا میں پڑھ لکھ کے کچھ نہیں بن سکوں گا یا میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. تو میں ایک گنڈا پور صاحب کو اگر ایک مشورہ کہنا چاہیں تو میں یہ دوں گا کہ گنڈا پور صاحب دیکھیں اگر آپ کو کسی کالج یا یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے نا تو اس حوالے سے بلایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ آ کے تعلیم کے حوالے سے بات کریں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, بچوں کو موٹیویٹ کریں, تاکہ یار بندہ کہے یہ میرا رول ماڈل ہے, میں نے ایسا بننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ میں تعلیم سے کچھ کر پاؤں گا تو پھر آپ کو بلائیں گے کیوں؟ اور پھر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ مجھے کالج سے نکال دیا گیا تھا, یہ کر دیا گیا تھا, وہ کر دیا گیا تھا. تو ایک اور موصوف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو میں, انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں گنڈا پور صاحب کو کیوں نکالا تھا کہ یہ جب ان کو نکالا گیا تھا تو اس لیے نکالا گیا تھا کہ جناب جو ہے وہ ممنوع چیز پی کے یا شراب پی کے جو ہے وہ گرلز ہاسٹل میں گھس گئے تھے, تو پھر ان کو وہاں سے بری طریقے سے نکالا گیا تھا. تو اپنا کردار صحیح کریں, آپ کا سیاست میں بھی کردار صحیح نہیں ہے اور ریئل لائف میں بھی کردار صحیح نہیں ہے, اور کافی طنز کیا ہے اس بندے نے اس حوالے سے یہ جملے بولے ہیں. تو میرا خیال ہے ان سب کو یہ سوچنا چاہیے. آپ کو آج میں جو بھی باتیں ہیں ان سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. امید ہے ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ویژن وائب دیکھتے رہیے. میر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد